بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، امت کی اصلاح کا ذمہ دار کون، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا حکم دیا، نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے روکنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ توحید کی دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا چیزیں واجب ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اگر ہمارے سامنے برائی کر رہا ہے، اسے کیسے روکا جائے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، انشاءاللہ تفصیلی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یوں بیان کیا، جو کہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بنی اسرائیلیوں کے تعلق سے بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمام جہانوں والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو فضیلت کیوں دی؟ آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، وہ لوگ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ دعوتی کام کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے پیغام کو بلند کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے اندر کتنے ہی انبیاء کرام آئے ہیں جو اس دعوتی مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت دیا تھا، بڑا مقام دیا، دنیا کے اوپر ان کو حکومت دی، اور دینی اعتبار سے قبلہ بھی ان کے پاس تھا، جو کہ بیت المقدس کی طرف صحابہ کرام بھی کئی مہینے ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو بڑی فضیلت دی تھی۔ جب اس قوم نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد دعوتی کام اور اصلاحی کام کرنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، برائی سے روکنا، ان کاموں کو اس قوم نے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے تک عرب کے حالات کیا تھے؟ عرب کے اندر ہر گناہ عام تھا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کسی کا ماڑ حلف لینا، اور خاندانی اعتبار سے عصبیت بہت زیادہ تھی ان کے پاس۔ اگر ہمارے خاندان والا انسان غلطی پر ہے، غلطی اس سے ہو چکی ہے، اور سامنے والے آ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یا انصاف مانگ رہے ہیں، تو لوگ اپنے خاندان والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اس بات کو لے کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان والا ہے، اگرچہ وہ ظالم کیوں نہ ہو۔ ہر اعتبار سے ان کے اندر گناہ موجود تھے۔ اس زمانے میں سود کھانا، اور اس زمانے کے اعتبار سے مالوں کو لوٹنا، قافلوں کو لوٹ لینا، اور چلنے پھرنے والے نوجوانوں کو پکڑ کر بیچ دینا، الغرض ہر طرح کے گناہ ان کے اندر موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس عرب کی تاریخ کو ایک جملے کے اندر بیان کیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یعنی یہ انسانیت جو عرب کے اندر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے تک یہ جہنم کے بالکل گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔
اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس قوم کی اصلاح فرمائی، اس قوم کے اندر سے گناہوں کو نکالنے کے لیے دعوت دی گئی، اور اس قوم کو توحید کی طرف دعوت دی گئی، برائیوں کو چھوڑنے اور نیکی کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم جس قوم کے اندر شراب عام تھا، زناکاری عام تھی، الغرض تمام کے تمام برائیاں اس قوم کے اندر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی باتوں کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا، اور اخلاق کے ذریعے سے اس قوم کو ایک راہ ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کا جو اس زمانے کے صحابہ اکرام تھے بیان کرتے ہوئے کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ جو بنی اسرائیل کو ملا تھا ٹائٹل، اتنی فضیلت ان کو دے دی گئی تھی جب انہوں نے اپنے انبیاء اکرام کی دعوت کو آگے نہ بڑھایا۔ یہ قوم حالانکہ اتنی گنہگار قوم تھی، اپنے نبی کی بات ماننے اور اپنے گناہوں کی اصلاح کرنے کی بدولت اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ صحابہ اکرام کی جماعت جب اپنے بھائی اور اپنے علاقے والوں کی طرف لے کر نکل پڑے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم سب سے بہترین قوم ہو، تم سب سے بڑی قوم، فضیلت والی تم قوم ہو۔ تمہارا شعار کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو آپ غور کریں، ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توحید سے نوازا، ہم جانتے ہیں برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ہم جانتے بوجھتے بھی ہم خود برائی کر رہے ہیں۔